پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں جو قرآن کو ایز از نافذ کرنے کے مقصد سے نہ آئی ہو. عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ جی نہیں، میں مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ خود بیٹھا ہوں جنہوں نے نکاح پڑھایا، جو پوری علماء کے کونسل کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے تو خود پوچھا خان صاحب سے کہ کیا آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے برملا مسئلہ آتا ہے پاکستانی جب بھی شریعت کا لفظ سنتا ہے اچانک اس کو کوڑے سمجھتے ہیں، سڑک پہ کوڑے لگ رہے ہوں گے. جی جی میں نے تو اللہ کی قسم آج تک کچھ چوری نہیں کی، میرا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، نہ ہی کوئی ارادہ ہے میرا چوری کا. شریعت نافذ ہوگی مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا. کسی بھی ماں باپ سے کہوں نا جو خود ڈانس کرتے ہوں، ڈانس کے ان کے تھیٹر کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ڈانس سکھانے کے، اور سے کہوں نا ڈانس کی بجائے تمہارے بچے کا 30 پوائنٹس 130 IQ بڑھا دوں گا، 130 IQ ہوگا، کہے گا ساری عمر ڈانس نہیں کروں گا، میرے بچے کا IQ بڑھا دے. ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں، لوگ آپ کو فونز کرتے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں، تب تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم سم تھنگ. جی مجھے ابھی لاسٹ میسیج آیا تھا جب میں ٹول پلازا کراس کیا تھا. لاسٹ میسیج ہے کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کر لیا ہے، کفن کے پیسے بھیج رہے ہیں ہم آپ کو ایزی پیسہ سے. جی ابھی میں آپ کو لوگ بہت اچھے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. سو جب آپ کو اس طرح کے میسیج آتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس سے بہت آسان طریقے سے کسی اور جگہ پہ شہرت مل سکتی تھی. یہ شہرت والے کام نہیں ہے. اور ایک بندے کو پتا ہو کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کیا ہے تو کافی اچھی خبر ہے اس کے پاس. اب میرے تو اپنے گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں نے کون سا ٹول پلازا کب کراس کیا ہے، اس کو لیکن پتا ہے کہ ہاں ٹول پلازا کراس کیا. یہ دھمکیاں کتنی ملتی ہیں؟ ہفتے کی 8 سے 10 جان سے مارتے ہیں. جی یہ تو بڑے اچھے اخلاق میں اس بندے نے جملہ بغیر کسی گالی گلوچ کے کر دیا. کیا وجہ کیا؟ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف نہیں ہیں؟ آپ جی میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں. جو اسلام نہیں نافذ کری میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں. عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. وہ بے شک وہ بنانا چاہتے ہوں گے، مگر میں ہر اس پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں جو قرآن کو ایز از نافذ کرنے کے مقصد سے نہ آئی ہو. عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ جی نہیں، میں مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ خود بیٹھا ہوں جنہوں نے نکاح پڑھایا، جو پوری علماء کے کونسل کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے تو خود پوچھا خان صاحب سے کہ کیا آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے برملا بغیر کسی تکلف کے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں شریعت نافذ کرنا. یہ خود میں آپ کو سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، میں خود مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. ان کے وہ جو بارہ کے پاس ہو جو مری کے راستے میں مدرسہ ہے. آئی ایم دا ون ہو ایسکڈ ہم مائی سیلف. ورنہ تو میں کبھی بھی نہ سنی سنائی والا بندہ نہیں ہوں میں کہ کسی نے. تو پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ کیا تھا؟ سر وہ جو ورژن آف اسلام اس وقت مسلمانوں کو دیا ہوا ہے جو مجھے اور آپ کو ہی ملا تھا، اس میں وہ ریاست مدینہ کچھ اور ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی اور صحابہ کی جو ریاست مدینہ تھی اس کی ڈیفینیشن پرپس اور پوری اس کی پینورامک سیٹنگ ہی کچھ اور ہے. سر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اگر اسلامی نظام مکمل نافذ کرنا ہے، آپ کو بینکاری کا نظام ہوگا، آپ کو پورا گورننس کا ماڈل ہوگا، وہ اسلام کے مطابق بنانا پڑے گا، جو آج کل مشکل ہے. بہت ہی مشکل، امپاسبل ہے نا. ہاں اتنے ٹرین ہو گئے ہیں نا، جو پرندے نا پنجرے میں پیدا ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اڑنا ایک بیماری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کے بچے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کے ہوتے ہوئے باقی دنیا سود کا نظام پہ ہی چل رہی تھی. یہ پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں انہوں نے نیا ایجاد کیا کو امریکہ نے فیڈرل ریزرو کے تھرو. اللہ نے سود کے خلاف آیتیں نکالی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے پہلے سود کا نظام بڑے زور و شور سے جاری تھا. اتنا بڑا گناہ ویسے قرار دے دیا ایز اے نیو کانسیپٹ دیا قرآن پاک نے. اگر سود آئے تو حرام ہے، یہ لکھا ہے قرآن کی آیت. جی نہیں، سود کرنے والا کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. اس وقت پورا کا پورا سود کا نظام پوری طریقے سے انسٹال تھا. ابھی بھی وہی لوگ ہیں، انہی کے بچے، انہوں نے ہی نظام رکھا ہوا ہے. دے نیور چینجڈ اٹ. صاحب اگر میں آپ کی باتیں جتنی میں سمجھ پایا ہوں اس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے پھر تو نیوز کاسٹرز بھی نہیں ہوں گی، خواتین چہرے کے پردے کے بغیر ٹی وی پہ بھی نہیں آئیں گی، پھر تو موسیقی بھی نہیں ہوگی، پھر تو کہیں پہ جو ہے وہ سرکاری یونیورسٹیوں یا پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی. کوئی اور چیزیں رہ گئی انگلش میں تو بے شمار چیزیں ہیں. بنیادی 4-5 میں نے آپ سے پہلے یہ بتائیں ہوگا کیا. یہ ہماری ٹریننگ میں یہ ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے نا وہ والی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہماری لذتیں، مزے، کسی بھی قسم کا انٹرٹینمنٹ، کچھ بھی ختم کرنے والی چیزیں ہم پہلے اس طرف دیکھتے ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ آتا ہے پاکستانی جب بھی شریعت کا لفظ سنتا ہے اچانک اس کو کوڑے سمجھتے ہیں. سڑک پہ کوڑے لگ رہے ہوں گے. یہی بنا ہوا زیاد صاحب نے کوڑے مارے. جی میں نے تو اللہ کی قسم آج تک کچھ چوری نہیں کی، میرا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، نہ ہی کوئی ارادہ ہے میرا چوری کا. شریعت نافذ ہوگی مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹ جائے گا. سوچنے والی بات ہے. میں نے تو زنا کا کوئی ارادہ نہیں کیا، نہ ہی الحمدللہ کبھی کیا، مجھے کیوں کوڑے پڑیں گے. مگر یہ ہماری سائیکالوجی میں ڈالا ہوا ہے کہ اسلام کا نظام آئے گا تو ہوگا. اور یہ میں سچ بتاؤں آپ کو،
میں جس اسلام کے نظام کی سیرہ سے آپ کو ثبوت دینے کے بعد ٹریننگ بچوں کی کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اسلام کا نظام آئے گا سب سے پہلے میتھمیٹکس کی ریسرچ سینٹر کھولیں گے, فزکس کے ریسرچ سینٹر کھولیں گے. قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے آپ میتھمیٹکس اور فزکس کے بغیر. بایولوجی کے انسٹیٹیوٹس کھولیں گے. وہ والے کام بچوں کی آئی کیو بڑھانے کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے جو کہ اسپیس سائنسز کے لیے مسئلے, ورنہ قرآن پاک کی آیتیں کہہ رہی ہیں اوپر دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس آسمان میں کوئی شگاف نہیں, اوپر دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. ہم کون سے انسٹرومنٹ سے اوپر دیکھیں ذرا ہمیں بھی بتائیں. اسپیس سائنس قرآن میں مسٹ ہے, ورنہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لعلکم یتفکرون, تو تیرے آیتیں دے رہا ہوں تاکہ تو دماغ کھول اپنے, ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل سائنس قرآن پاک میں بیر منیمم فریضہ ہے, اس سے بغیر آپ قرآن نافذ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس ہمیں کھولنے پڑیں گے. یہ صرف این ڈی یو سے کام نہیں چلنے والا ہمارا, خالی ہمیں وہ والا انسٹیٹیوٹ کھولنا پڑے گا جو دنیا کو ڈگری دے کہ بھائی سیاست کرتے کیسے ہیں, پاور سٹرکچرز بناتے کیسے ہیں, اور لوگوں کو پروگرس کی طرف لے کے کیسے جاتے ہیں. یہ ہے وہ والا اسلام کا نظام جو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک لڑکی کو پردہ کر کے خبریں سنانی پڑتی ہیں, اللہ کی قسم بہت ہی چھوٹی سی اس بیچاری کو قیمت دینی پڑی ہے. اس بچی کا آئی کیو 30 پوائنٹ زیادہ ہونا ہے جو خبریں پڑھ رہی ہوگی, اور وہ تبصرہ نہیں کری ہوگی, ٹیلی پرامپٹر کے اوپر نہیں بیٹھی ہوگی, وہ بتا دے گی پروڈیوسر کو بھی کہ بھیا یہ خبر اس وقت لگانا ہی غلط ہے. اس وقت قوم کو آئی کیو بڑھانے کے لیے اس موقع کے اوپر وہ فلاں جگہ پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی خبر لگاؤ. یہ ہونی چاہیے نیوز کاسٹر نا ہماری. مگر ہماری نیوز کاسٹر ہو یا ایون بڑے بڑے ٹاک شوز آپ دیکھیے, اتنی سطحی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیلنڈر کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. آج یہ والا ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر ایک شو کر لیتے ہیں, وہ والا ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر یہ شو کرتے ہیں, ٹرمپ نے کر دیا اس کے اوپر شو ہو رہا ہے. رادر ٹو ریز دا آئی کیو, سیٹ دا پریسیڈنس, وی آر لوئرنگ دا آئی کیو بائی فالوئنگ دا پریسیڈنس. یہ ہمارا جرنلزم ہے اس وقت. میں خالی ایک نقطہ بتا رہا ہوں جرنلزم کا, ورنہ نیوز کاسٹر ہو یا ڈانس ڈرامہ مستی ہو, یہ اتنی چھوٹی قیمتیں ہیں کہ اگر میں کسی بھی ماں باپ سے کہوں نا جو خود ڈانس کرتے ہوں, ڈانس کے ان کے تھیٹرز ہوں, کیا اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ڈانس سکھانے کے, اور ان سے کہوں نا ڈانس کی بجائے تمہارے بچے کا 30 پوائنٹس 130 آئی کیو بڑھا دوں گا, 130 آئی کیو ہوگا, وہ کہے گا ساری عمر ڈانس نہیں کروں گا, میرے بچے کا آئی کیو بڑھا دے, میرے بچے کا مورل ایکیومن ادھر لے جائے, اس کا پولیٹیکل اور فائنینشیل ایکیومن ادھر لے جائے, یہ دنیا میں طاقت میں آ جائے. یہ قیمتیں ہیں. موسیقی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے نا, کچھ اور کرنے کے لیے نہ ہو تو موسیقی اٹریکٹ کرے گی نا سر. ایسے موسیقی حرام ہے؟ نہیں, موسیقی کے اوپر میں نے آپ سے پھر کہا فتویٰ لینا, فتویٰ میں نہیں دے سکتا نا, یہ فتویٰ مفتی دے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سنتے ہیں موسیقی؟ نہیں میں نہیں سنتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے سیاست کرتا ہے نا, اس طرح سوچتا ہے, یہ بیر منیمم ہے. یہ سوچنے کا ٹائم ضائع کر دیتی ہے موسیقی. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہماری سوچ کو کوئی اور ایکسٹرنل انڈکشن فورس کسی اور گلی محلے میں گھسا رہی ہے, رومانوی یہ ہو یا سوشل ہو, کوئی بھی لیول پہ گانے بجانے ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا میرا اتنا پروڈکٹیو ٹائم ضائع ہو جاتا تھا. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو میں پھر بتا دوں, اگر آپ اکیلے میں اور آپ اکیلے میں سوچ رہے ہیں, دس از دا انسٹرومنٹ یو آر بورن ٹو یوز. سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا. اب تو مرد ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ جو تنہائی کی سوچ ہے نا آپ کی, وہ اگلے 10 سال کے ڈٹرمنٹ ہے آپ کی. ہم سب کو اپنی اپنی غار ہرا چاہیے جہاں پہ ہم اپنے انٹروسپیکشن کر کے پوری ریفلیکٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. اگر اس دوران میں گانا پلے کر دوں نا, اللہ کی قسم آپ اس گانے کو اس سیریسنس سے بھی زیادہ سوچیں گے, کیونکہ وہ فلیور بھی آئیڈینٹیفائی کر دے گا. اور ہم زیادہ تر کام گاڑی میں چل رہے ہوں جہاں پہ سوچنے کے لیے بیسٹ ٹائم چاہیے تھا. تصوف کے قائل